آپ نے کہا اور آپ اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، مسلم قوم کی بیٹی ہوں۔ الحمدللہ آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ مسلم قوم کی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ اگر آپ کسی نان بلیور کے گھر پہ پیدا ہو جاتی تو کتنی مشکل ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی فضل و کرم کیا کہ آپ کو مسلمان ماں باپ کی اولاد بنایا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اپنے اسلام پر نازاں بھی ہیں۔ آپ کو اپنے اسلام پر ہونے کا پورا شعور بھی ہے، آپ اس پر خوش بھی ہیں، اور آپ ساری دنیا میں اعتماد کے ساتھ یہ اعلان بھی کرنا چاہتی ہیں کہ آپ مسلم قوم کی بیٹی ہیں۔ میں مسلمان قوم کی ایک ایسی بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں، سب سے پہلی بیٹی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آزاد کر دیا گیا۔ جسٹ امیجن، آج کی عورت آزاد ہونا چاہتی ہے، یقیناً آزادی عورت کا حق ہے، غلامی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے، کون ہے جو غلام رہنا چاہتا ہو؟ لیکن میں اس بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں جس کو اس کی ماں نے اس وقت آزاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا جب ابھی اس کی زندگی کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی۔ ایک پرندے کو دانا چگتے دیکھا، ایک ماں کو اپنے بچے کو دانا دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو کئی بار اتفاق ہوا ہوگا کسی چڑیا کو دیکھ کے جو اپنے بچے کے منہ میں چوگا دیتی ہے۔ ایسے ہی سیدہ حنہ نے یہ دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی ہے، دل سے ہوک اٹھی، کیونکہ اولاد نہیں تھی، چاہتی تھی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو۔ آپ میں سے جو مائیں ہیں بخوبی سمجھتی ہیں، اور جو مائیں نہیں بھی ہیں، مستقبل کی مائیں بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ انسان اپنی چیزوں پر کیسے اپنا حق رکھتا ہے۔ ہر ماں اپنے بچے پر اپنا حق سمجھتی ہے، اسے اپنا بنانا چاہتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہے۔ لیکن سیدہ حنہ نے اس موقع پر اپنے رب سے کہا کہ اگر مجھے بچہ دے دے تو میں وہ تیرے لیے آزاد کر دوں گی۔ اللہ اکبر! کیا اس دور میں لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بیلیف نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ وہ نبیوں کے گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں، وہ جانتی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، لیکن انہیں یہ پتا تھا لوگ عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، عبادت کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو اپنے رب کی خاطر آزاد نہیں کرتے۔ کتنے کم لوگ ہیں جنہیں رب کی خاطر آزاد کیا جاتا ہے۔ ایک ماں نے اس کے لیے شوہر سے مشورہ نہیں کیا۔ ایک ماں نے، ابھی وہ ماں بھی نہیں بنی، اس نے اپنے اہل خاندان سے بھی مشورہ نہیں کیا، اس نے اپنے رب سے براہ راست بات کی۔ اگر کسی کو آزاد ہونا ہے، آزادی کا مفہوم سمجھنا ہے، تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ انسان اپنی فکر سے کیسے آزاد ہوتا ہے، اپنا حق کیسے لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں امید سے کر دیا۔ پھر جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پریشان ہو گئیں، کیونکہ لڑکوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر لوگ آزاد کیا کرتے تھے، لیکن لڑکی کے لیے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انسانی تاریخ کی وہ پہلی بچی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد کیا گیا۔ جب ان کی
آزادی کا وقت آیا، یہ وہ وقت تھا جب وہ پیدا ہوئی تھی۔ ماں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بات رکھی۔ پھر یہ خبر ہیکل تک پہنچی۔ ہیکل کے جو عبادت گزار تھے، ہیکل کے جو خدمت گار تھے، ان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز تھا کہ تاریخ کی پہلی بچی کو جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا گیا، اس کی وہ پرورش کریں، اس کی وہ تربیت کریں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں آج بھی کسی ننھے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، پیدا ہونے والے بچے کو کوئی مسجد میں چھوڑ جائے؟ بچی کی بات تو بہت دور کی ہے۔ میں ایک ایسے جہان میں رہتی ہوں، ایک ایسی دنیا میں رہتی ہوں جہاں مساجد کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جہاں ہمیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اس بات پہ اکثر تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا علاقہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمیں عبادت کرنے کا حق نہیں دیتے، جو ہماری عبادت کو بھی محدود کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی مسجد میں، ایسی مسجد میں جا کے دیکھا جہاں عورت قدم رکھتی ہے تو مردوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ یہ مسجد عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہاں کوئی عورت انٹر نہیں ہوگی، خالی مسجدیں، ویران مسجدیں، لیکن عورت کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہاں، یہی دور ہے جہاں ہم عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور ہم اس آزاد عورت کو یاد کرتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر آزاد کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ایک بچی آزاد کر دی گئی، اس کی کفالت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار سکھایا۔ اس دور میں لوگ پانی میں قلم ڈالتے تھے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے قرآ کس کے نام نکلتا ہے، تو جس کا قلم الٹا چلتا تھا فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا تھا، اور فیصلہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے حق میں ہو گیا۔ اور کیا ہی وہ زندگی تھی جو حضرت مریم نے ہیکل میں گزاری، آزادی کی زندگی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی تھیں، وہ لوگوں کے درمیان رہتی تھیں، عبادت گزاروں سے ملتی تھیں، ان کا لوگوں سے بہت بڑا، یعنی ان کا سوشل سرکل تھا جن سے وہ ملتی ملاتی تھیں، مسجد ہیکل کے اندر ہی۔ سیدہ مریم کے پاس بڑے عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں گئے تو وہاں پہ ایسے پھل پائے جو اس علاقے کے پھل نہیں تھے، نہ اس موسم کے پھل تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم، انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہیں۔ اس وقت ایک ہوک اٹھی ایسے باپ کے دل میں جو بے اولاد تھا۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اس موقع پر سوچا کہ جو رب ایک لڑکی کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد دے سکتا ہے۔ اگرچہ بوڑھا ہوں، اگرچہ میرے سر میں سفید بال ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد دے سکتا۔ اور آپ سوچئے کہ جس مقصد کے لیے سیدہ مریم کو آزاد کیا گیا تھا، ان کی آزادی کا مقصد پورا ہونے سے پہلے ہی حضرت زکریا کو اولاد دی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیر محسوس تدابیر سے کس طرح سے ایک نیا ماحول وجود میں آ رہا تھا۔ یہی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی تھی، جنہوں نے ان کی تصدیق کی تھی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس لیے قبول کیا تھا کہ ان کے یہاں بن باپ کے بچہ پیدا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی بن جائے۔ میں آج سیدہ مریم کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ سیدہ مریم کے لیے وہ معیار نہیں تھا کہ وہ کوئی ڈگری حاصل کر لیں، وہ جاب کرنے لگ جائیں، وہ بزنس کرنے لگ جائیں، وہ سوسائٹی کے سرکلز میں مقبولیت حاصل کر لیں، لیکن قیامت تک سیدہ مریم سے زیادہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جس کے اتنے فالوورز ہوں، جس کے اتنے چاہنے والے ہوں۔ عیسائی انہیں مادر خدا کا درجہ دیتے ہیں، غلط دیتے ہیں، میں لگاؤ کی بات کر رہی ہوں۔ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مریم ان جنتی خواتین میں سے ہیں جنہیں سردار بنایا گیا، مریم بنت عمران، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آزاد کیا گیا تھا، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کام لیا۔ کیا دنیا کی کوئی ڈگری ایسی ہے؟ میں ڈگریوں کی مخالف نہیں ہوں، میں جاب یا بزنس کی بھی مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے بڑی کامیابی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ریلی عورت آزاد نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں یہ سنتے ہوں گے، یہ کیسا قرآن پڑھنا ہے؟ آپ کوئی ڈگری حاصل کر لو، آپ کہیں اور وقت لگا لو، اپنی عمر کیوں برباد کرنی ہے؟ آپ اگر قرآن پڑھو گے، آپ اگر اس کے لیے وقت لگاؤ گے، دین کے لیے وقت لگاؤ گی، رشتہ کیسے ہوگا؟ دین کے لیے وقت لگاؤ گی، سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کیسے آئے گی؟ زندگی کیسے گزارو گی؟ آپ اس سوسائٹی کی جہالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ نہیں جانتے لوگ کہ دین تو دنیا برتنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام از دا وے، اسلام ایک لائف سٹائل ہے، اور اس لائف سٹائل کو سیکھنے کی، اس کے لیے وقت لگانے کی، اس کے لیے محنت کرنے کی، اس کے لیے مال لگانے کی ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا، ہمارے خاندان اجازت نہیں دیتے۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ میں کہیں یہ بات فٹ نہیں آتی۔ ہم کتنی دور نکل گئے ہیں جہاں ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنا سکھایا جاتا ہے جن کے پاس حیا نہیں۔ اب سوچئے، آج کی عورت، آج کی بچی، بہت پیور بچی بھی کتنی جلدی مجبور ہو جاتی ہے، کبھی اپنے ٹخنے ننگے کرنے کے لیے، کبھی سر کے بال کھولنے کے لیے، کبھی چہرہ اوپن کرنے کے لیے، کبھی اپنے بازو نی مریاں کرنے کے لیے، کبھی اپنے لباس کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانے کے لیے۔ ہاں، واقعی آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اس بات پر نازاں ہیں مسلم قوم کی بیٹی ہوں، جہاں کی بیٹیاں حیا والی ہوتی ہیں، جہاں کی بہنیں درد آشنا ہوتی ہیں، لیکن ہو وہ مسلم قوم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو دل سے قبول کرنے والے ہوں۔ اب سوچئے، آج تو سوسائٹی کی یہ صورتحال ہے، آج سوشل میڈیا کے تھرو، آج میڈیا کے تھرو کتنی بڑی کیمپین ہے، کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے۔ ایک بات آپ اکثر بچوں کو کہتے سنیں گے، بڑے بھی کہتے ہیں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اگرچہ میں مرد ہوں لیکن میرے اندر شاید نسوانی جذبات زیادہ ہیں۔
میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں قانون پاس ہو گیا کہ اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں تو اپنے محسوسات کی وجہ سے آپ کو آزادی ہے. آپ نادرا سے عورت رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. ان کی داڑھی مونچھیں بھی ویسے ہی ہیں، ان کے مردانہ اعضاء میں بھی کوئی کمی نہیں آئی، لیکن وہ اپنے آپ کو عورت بنا کر پیش کرتے ہیں. کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے اندر مردانہ جذبات ہیں، ہمیں عورت نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مرد ہونا چاہیے. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں 35,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے اپنی جنس تبدیل کی ہے. جنس تبدیل کرنے والوں کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں. ٹرانسجینڈر یہ ہی شی دے والے وہ سلسلہ نہیں ہے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا مرد نہیں بنایا یا پوری عورت نہیں بنایا، وہ تو انٹرسیکس سے تعلق رکھتا ہے. لیکن یہ کیا ہوا؟ سوسائٹی کا ذہن کس نے تبدیل کر دیا کہ آپ محسوس کرو کہ آپ مرد ہو تو آپ اپنا جینڈر بدل لو. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلی ہو تو آپ بلی بن جاؤ، آپ کتا ہو کتے بن جاؤ، آپ شیر ہو تو شیر کی کھال پہن لو. اگر آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی بڑی تعداد ہے جو صرف مرد اور عورت کے چکر میں نہیں ہے، اپنا جینڈر بدل رہی ہے. انسانیت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ آزادی انسانوں کو راس آ سکتی ہے؟ ذہنی مریض تو بنا سکتی ہے، انسانیت کے دائرے سے باہر تو کر سکتی ہے. کیا ایسی آزادی سے انسانوں کو ترقی نصیب ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی آزادی سے واقعی معاشرے ترقی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی میں بہتر ترقی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان چاند اور دوسرے سیاروں تک پہنچ جاتا ہے. کیا اس کی وجہ سے ایسی ترقی سے، ایسی آزادی سے کیا انسانوں کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں؟ کیا معاشرے کے انسان صالح بن جاتے ہیں؟ کیا معاشرے میں امن و آشتی کا رواج عام ہو جاتا ہے؟ کیا معاشی طور پر معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے؟ کیا اس طرح سے لوگوں کو عدل و انصاف نصیب ہوتا ہے؟ ہماری یوتھ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایک نئی بات بھی کہتے ہیں کہ ہم بائی سیکچول ہیں. آپ نے ایک لڑکی کا کلپ دیکھا ہوگا اور اس کو بہت بڑے پیمانے پہ وائرل بھی کیا جا رہا ہے. جو اپنی ماں سے جھگڑا کرتی ہے وہ ٹھیک ٹھاک لڑکی ہوتی ہے، لیکن اسے ایک ایسی دوست ملتی ہے جو اسے کنونس کر لیتی ہے کہ آپ کو لڑکی نہیں لڑکا ہونا چاہیے. تو وہ فیل کرتی ہے کہ میرے جذبات لڑکیوں جیسے ہیں، لیکن اب میں لڑکا بھی بننا چاہتی ہوں. اس کی ماں شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو شادی تو میں ضرور کروں گی، لیکن یہ دیکھ لو اور دیکھتی رہیں کہ آپ کی بہو لے کر آتی ہوں یا داماد. جسٹ امیجن. ایلیوینس. پہلے تو ہمارے سائیکالوجسٹ کہتے تھے کہ ذہنی طور پر جو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے انہیں ایلیوینس ہوتے ہیں، اور ان ایلیوینس کے لیے ان کے سیشنز ہوتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے. اب ان ایلیوینس کے بارے میں ہمارے سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کا علاج ہونا چاہیے یا قانون پاس ہونا چاہیے کہ وہ انسان ہونے سے آزادی حاصل کریں
یا مرد اپنے مرد ہونے سے آزادی حاصل کرنا چاہے یا عورت اپنے عورت ہونے سے آزادی حاصل کرنا چاہے تو اسے آزادی دے دیں. اور اب سوچئے ان جھگڑوں میں وہ ہماری ویلیوز، وہ ہمارے بیلیفز، وہ ہماری اقدار کہاں گئیں؟ ایک لڑکی کو یہ باور کروا کے آخر آپ انسانیت کی کیا خدمت کر رہے ہیں کہ پدر شاہی قاضی ہے، کہ یہ باپ کی حکومت کا دور ہے اور باپ کی حکومت کو ہم نے ختم کرنا ہے. کہاں گئی تھیں؟ کیوں گئی تھیں؟ کہاں سے آئی ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج بچوں کو شاید تیر سے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتے ہیں، جو ان کے لیے جان لیوا ہیں. ایسا ماحول جس میں باپ کو پوچھنے کا حق نہیں دیا جا رہا، یہ حق چھینا جا رہا ہے. اولادوں کے ذہنوں میں ماں باپ کی ایک ایسی تصویر بنائی جا رہی ہے جس کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے. اگر ماں باپ اور اولاد کا رشتہ نہیں بچے گا تو آپ کس رشتے کے بچنے کی توقع کر سکتے ہیں؟ کیا شوہر بیوی کے رشتے کا؟ وہ رشتہ کیسے بچے گا؟ آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو تکلیف ہوگی. پاکستان پون سائٹس کو سرچ کرنے والوں میں نمبر 1 پہ ہے. کسی سائٹ نے پاکستان کے بارے میں کہا پورنستان. میں نے جب پاکستان کے فلیگ پہ پون لکھا ہوا دیکھا میری روح کانپ گئی کہ یہ وہ ویژن ہے جس کے لیے یہ ساری سٹرگل ہے. میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میں بیٹی بھی ہوں، میں بہن بھی ہوں، میں بیوی بھی ہوں، میں ماں بھی ہوں. مجھے عورت ہی رہنے دو، مجھے مرد مت بناؤ. جب آج ہم بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے. پاور سے کس کا دل خوش نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کے دور میں ایسے سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے. کیا یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ایک عورت کو جو ماں بھی ہے، جو بیوی بھی ہے، جو بیٹی بھی ہے، اس کو اس کی فطری ذمہ داریوں کے ساتھ وہ گھر سنبھالتی ہے، وہ بیوی ہونے کے فرائض پورے کرتی ہے، وہ ماں ہونے کے فرائض بھی پورے کرتی ہے، وہ بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتی ہے. اس ماں سے آپ کہتے ہو کہ اب کما کر لانا بھی آپ کا کام ہے. دس از امپاورمنٹ. یہ امپاورمنٹ ہے یا ایک اور بوجھ تلے اسے پیسا جا رہا ہے؟ عورت کما سکتی ہے، جاب کر سکتی ہے، بزنس کر سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا عورت کا مال عورت کا ہے. کمانا اور گھر کے اخراجات کو پورا کرنا عورت کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مرد ہے. جب یہ ذمہ داریوں کا بوجھ عورت پر لاد دیا جائے تو عورت کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے اس کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ وہ پیسہ کمانے کی مشین بن جاتی ہے. پہلے گھر کا کام کرنے کی مشین، پھر بچے پیدا کرنے کی مشین، پھر کمانے کی مشین. ایک عورت کے ساتھ آخر کب تک یہ ظلم جاری رہے گا؟ عورت
معاشی کارکن بننے سے آزادی چاہتی ہے. اسے کارکن مت بنائیں، اپنی مرضی سے وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کا مال ہے. اسے اس لیے بیاہ کرنا لائیں، اسے اس لیے بہو نہ بنائیں کہ اس نے ڈگری لی ہے، وہ کمائے گی. اسے پیسہ کمانے کی مشین مت سمجھیں. وہ عورت پریشیس ہے، قیمتی ہے، اس لیے کہ اس سے نسل چلنی ہے، اس سے آنے والی نسلوں کی تربیت ہونی ہے. ہاں، ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں. ہمیں محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا. آپ نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع صالح عورت ہے. اب تو دنیا کی بہترین چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو حقوق دلوائے، جینے کا حق، تعلیم کا حق، رائے دینے کا حق، جائیداد رکھنے کا حق، مال رکھنے کا حق، اور میں سوچتی ہوں کہ وہ معاشرہ جہاں عورت کو بات کرنے کی آزادی نہیں تھی، وہاں کتنی بڑی تبدیلی آئی تھی کہ کوئی بھی عورت اپنے بارے میں کچھ بھی کہنے کی مجاز تھی، کچھ بھی کہنے کا حق رکھتی تھی. مجھے امام شافعی کی والدہ یاد آ رہی ہیں. عدالت میں آئیں، قاضی صاحب نے کہا کہ 2 عورتوں کی گواہی ہوگی. امام شافعی کی والدہ نے گواہی دی تو انہوں نے کہا اب دوسری عورت گواہی دے گی. آپ ذرا فہم و فراست دیکھیے ان کی. انہوں نے کہا قاضی صاحب رک جائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے اگر ایک بھولے تو دوسری یاد دلا دے. جب میں بھولی نہیں تو دوسری کیوں یاد دلائے گی؟ یعنی یہ تو احتیاطی تدبیر کے طور پر ہے. عورت آج چاہتی ہے مجھے گواہی کا حق ملے. کیا گواہی ذمہ داری ہے یا حق ہے؟ ذمہ داریوں کو حق مت سمجھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی ذمہ داری دی ہے اتنی ہی ذمہ داری کو قبول کیجیے. زمانے کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے دور میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں کے اندر در آئیں گے. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اور دعا شعر کی زبان میں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی عقل کی، فراست کی، آپ کے دین کی، آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.